أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ پیش کر رہے ہیں اور گفتگو پیج نمبر 193 تک پہنچ چکی ہے. آج گفتگو کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے. ہیڈنگ ہے منافق کے چند برے اعمال پر ایک نظر. یعنی منافق دنیا میں جسے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا تھا، جو آپ نے کل کی گفتگو میں سنا، اس کے اعمال کیا کیا تھے، وہ کیسے کام انجام دیتا تھا. اس کے بعد میں نے بتایا یہ عذاب اور یہ سخت دراصل ان چند برے اعمال اور ناپسندیدہ اعمال کا نتیجہ ہے جنہیں میں انجام دیا کرتا تھا. ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. میں لوگوں سے میل جول اور معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جیسے کہ جنگل میں چھپ کر چننے والے شکاری. میں بڑی چالاکی اور عیاری سے لوگوں سے ملتا تاکہ ان کے دلوں کا حال جان سکوں. میں جب بھی کسی کی تعریف یا ستائش کرتا یا کسی کو نصیحت کرتا تو میری باتیں ایسی دل نشی ہوتی کہ گویا ان کے درد کا علاج ہو، لیکن میرا اصل کردار ایسا مہلک بیماری کی مانند تھا جس کا کوئی علاج نہ ہو. واقعاً منافق ایسا ہی ہوتا ہے جو آتا ہے مسئلے کی صورت میں، درد دل رکھنے والے کی صورت میں، اور جب ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے اس وقت جب ہمارا سب کچھ مٹ جاتا ہے اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیں منافق سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. پھر دوسری، میں جب بھی کسی کی تعریف و ستائش کرتا یا نصیحت کرتا تو میری باتیں ایسی دل نشی ہوتیں کہ یہ ان کے درد کا علاج ہو، لیکن میرا اصل کردار ایسی مہلک بیماری کے مانند تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا. مجھے لوگوں کی نیکی اور خوش بختی اور امن و سلامتی سے بھرپور آسائش زندگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. میں ان پر جلتا اور انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے یا کسی تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہتا. میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ان کو نا امید کر کے مایوسی میں ڈھال دوں. میں نیک اور صالح لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے راستے میں ان کے قدموں میں گر پڑتا اور ان کے ساتھ ان کی پسندیدہ باتیں کرتا تاکہ وہ مجھے اپنا دوست و ہمدرد سمجھے. دوسرے کے دکھ درد کے موقع پر غمگین بن جاتا اور ان موقعوں پر ان کو دھوکہ دینے کے لیے میری آنکھ سے سیلاب کے مانند مگرمچھ کے آنسو بہتے تھے. میں بغیر کسی وجہ کے ہر ایک کی خوشامد کرتا اس امید پر کہ وہ میری خوشامد کریں. اگر مجھے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا بڑی چالاکی سے اسے ذلیل و خوار کر دیتا اور لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ اور رسوا کر دیتا. اگر مجھے کسی چیز کی گواہی کے لیے بلایا جاتا تو میری گواہی حق اور سچ کے خلاف ہوتی. لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے فتنہ انگیز اور پرفریب الفاظ کا سہارا لیتا اور میں سلسلے میں اپنے پلید افکار کو غلط طریقے سے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا. اپنی باطل اور ہوا ہوس پر جتنی نفسانی خواہشات کو حق و صداقت کا لبادہ اوڑھاتا، اپنی خام خیالی کے مطابق سادہ لوگوں کو ہلاکت اور خطرات سے بچاتا تھا. اپنی انتہائی گھٹیا اور ناپاک خواہشات تک رسائی کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو انتہائی معمولی اور چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا کر پیش کرتا. میں اپنے آپ کو ظاہر لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز اور اس سے بے رغبت ظاہر کرتا تاکہ اس طرح میری ذات کی دو رخی اور منافقت پر کوئی کانچ نہ آئے. مشکوک باتوں کو بالکل درست اور سچ کہتا. اپنے ناپاک مقاصد کو حق اور صداقت پر مبنی ظاہر کرتا. برے اور شیطانی کاموں کو فروغ دینا اور ان کی خوب تشہیر کرنا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے الہی دین کو برا اور غلط ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت
برداشت نہ کرتا، مشکلات کے طوفان میں اپنی غیر متوازن روح کی پناہ تلاش کرتا اور اہم امور میں اپنے ناقص عقل پر بھروسہ کرتا، گویا میں خود ہی وہ مرید بھی تھا اور خود ہی مرشد بھی تھا۔ میں کئی نوجوانوں کے بے راہ روی کا سبب بنا، میں نے کئی جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو فحاشی اور عریانی کی طرف مائل کر کے انہیں بے آبرو کیا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو گناہ اور برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بدبخت دوسروں کے لیے شراب و شباب کی محفل سجاتا اور ان کے لیے گناہ کا موقع فراہم کرتا۔ جب بھی مجھ سے کسی مدرسے، مسجد، امام بارگاہ یا ہسپتال کی تعمیر کے سلسلے میں امداد کی جاتی یا پھر کسی غریب یتیم کی سرپرستی کرنے کو کہا جاتا تو میں جھوٹ اور مختلف بہانوں کا سہارا لے کر اس سے اپنی جان چھڑا لیتا۔ میں نے نہ تو میں نے کبھی خمس نکالا اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی زحمت کی، یہاں تک کہ موت نے اپنا پنجہ پورے وجود میں گاڑ کر میری تمام آرزوؤں کا خاتمہ کر دیا اور مجھے اس منزل کی جانب روانہ کر دیا جس سے کسی صورت بچنا ممکن نہ تھا۔ میری عذاب و وحشت سے اس نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں تجارت پیشہ تھا، ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کر کے اپنا مال انتہائی مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ میں نے اپنی ظالمانہ تجارت کے ذریعے کئی افراد کا دیوالیہ نکال دیا۔ جب سے ملک الموت نے میری روح قبض کی اور مجھے عالم برزخ میں منتقل کیا گیا، مجھے نہ تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی خبر ہے اور نہ اس مال و دولت کے بارے میں جسے جمع کرنے میں نے بے حد زحمت اٹھائی اور کسی بھی گناہ و نافرمانی سے دریغ نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان پر کیا گزری۔ اتنے عرصے کے بعد گزشتہ جمعرات کو مجھے اپنے اہل خانہ کے یہاں جانے کی اجازت ملی تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ انہیں میری بھی فکر ہے کہ نہیں، کیا وہ لوگ میرے مغفرت کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کرتے ہیں، کیا وہ لوگ میرے عذاب میں کمی کے لیے صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کیا انہیں میری اس زیب و حالی اور طرح طرح کے عذاب جو مال حرام جمع کرنے کی وجہ سے میرا مقدور بنی ہے ان کا بھی کوئی احساس ہے یا نہیں۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میری بہن بھائیوں میں میرے چھوڑی ہوئی جائیداد اور دولت کی تقسیم پر سخت جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے کر خود زیادہ حصہ ہڑپ لے۔ دوسری جانب جب میں نے ان کے باطن کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے حصے کی دولت کو عیش و عشرت میں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خود سے کہا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت جو جوئے، فحاشی، لہو لعب اور برے کاموں میں ہی صرف ہو سکتی ہے، اس سے جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو گناہ کے جال میں پھنسانے کے سوا اور کوئی کار خیر کہاں انجام پا سکتا ہے۔ یہاں پر اس شخص کی باتیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ مسلسل گریہ وزاری کر رہا تھا۔ جب اس نے انتہا اندرونی کرب بیان کر دیا تو اس کی آنکھوں کو بھی قرار آ گیا اور اس کے آنسو تھم گئے۔ میں نے اس سے کہا، اے بدبخت و ناتواں، تو ظاہری لحاظ سے صحیح دنیا میں دینداروں اور خدا کا خوف رکھنے والے نیک انسانوں سے تو میل جول رکھتے تھے، یقیناً تم بعض اوقات درس و واعظ کی محفل میں بھی شرکت کرتے ہوں گے۔ اس موقع پر حق کی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائی ہوں گی۔ تم نے آخر اس موقع پر ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ اب تمہیں اس عذاب سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، جب کسی پر نفس امارہ اور شیطان غالب آ جائے تو اس کی عقل و ہوش ناکام رہ جاتے ہیں۔ مجھے چھوڑ دو، خود تمہاری زندگی بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھی جواب جو اب مجھے کوس رہے ہو۔ میں نے کہا، اے بدبخت، میرا دنیا میں دین اور دیندار لوگوں اور واعظ و نصیحت کی محفل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میری ظاہر کو دیکھ کر ہر شخص میرا باطنی چہرہ بخوبی مشاہدہ کر کے میری اصل حقیقت کا آسانی سے ادراک کر سکتا تھا۔ اس موقع پر عذاب پر مامور ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ منافق کا عذاب کافر کے عذاب سے کہیں زیادہ اور دردناک ہے۔ اس بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، تحقیق منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور پست طبقے میں رہیں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس فرشتے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو شخص
نماز نہیں پڑھتا اسے منافق سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا، کیونکہ منافق قیامت کے دن کہیں گے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں بے نمازیوں میں قرار نہ دیا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس شخص سے کہا جلدی سے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ایک بار پھر تمہیں اسی عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فرشتہ خاموش ہو گیا اور اس خطا کار اور بیچارے مرد کو گھسیٹتے ہوئے اور کوڑوں کی ضربیں لگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ گفتگو پیج نمبر 163 سے شروع ہو کر پیج نمبر 168 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کا سلسلہ ملتوی کریں گے، مگر گزارش پھر وہی آپ کی خدمت میں کریں گے، ہمارے ان بیانات اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے، انشاءاللہ خدا آپ کو بھی اس کار خیر میں شریک فرمائے گا۔ والسلام، خدا حافظ۔